بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ 15 کی طرف کہ خداوند تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں شک نہیں ڈالتے، وجاہدوا باموالہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر اظہار کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قرآن نے انہیں روک دیا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف اسلام لائے ہو۔ اب ضروری تھا کہ خداوند تعالیٰ اس ایمان کی ڈیفینیشن کرتا، مومنوں کا تعارف کرواتا اور ان کی خصوصیات بیان کرتا۔ یہ جو عرب آئے ہیں کہہ رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اور یہ ایمان نہیں لائے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کس چیز سے انسان لاتا ہے، کون سی بنیادیں ہیں ایمان کی، اور کون سا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر انسان مومن بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ قرآن اس کی اس طرح تعریف کرتا ہے، مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ایمان لا کر کے چلے جائیں، چھٹی کر لیں، اس کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے نہیں کرنی، اس پر ثابت قدم نہیں رہنا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لائیں، ضروری ہے کہ پھر اس کے بعد شک نہ پڑے ان کو۔ اب ایمان خدا پر لا چکے ہیں تو ان کی ساری زندگی میں، زندگی کے ہر امر میں، ہر کام میں خدا کی جھلک ہونی چاہیے، نبی کریم کے فرامین ہونے چاہیے، قرآن کی آیات ہونی چاہیے۔ یہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کلمے کے سے آگے بھی اس نے پڑھنا ہے، تو تب وہ ایمان کے درجے پر فائز ہوگا۔ قرآن میں کچھ آیات میں مومنوں کی ڈیفینیشن کی ہے اور مومنوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ قرآن کے سلسلے میں 4 آیات ہیں جو مومنوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، جس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 4 اور 74 ہے۔ خداوند تعالیٰ مومنوں کی خصوصیات بیان کرتا ہے اس طرح، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑکتے ہیں، دہل اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان پر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پر، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو وہ اللہ کا خوف ان کے دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی ان کے دل میں آ جاتی ہے، اور جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انہیں لذت آتی ہے، انہیں کیف آتا ہے قرآن پڑھنے سے، اور یہاں تک بھی رکتے نہیں بلکہ اپنے تمام کاموں میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب پیغمبر کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی اجتماعی کام میں علیحدہ سے اپنا کام نہیں کرتے، نبی سے اجازت مانگتے ہیں، پھر کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ہمارے لیے وضاحت کر رہی ہیں
کہ ایمان کتنا عظیم درجہ ہے اور اس میں کون سی مومن میں خصوصیات ہو تاکہ وہ مومن کہلائے۔ پھر اسی طرح اس صورت میں سورہ حجرات میں خدا نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بس جو ہے جب آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں کسی دوسرے مومن سے متعلق محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں۔ لیکن آپ کے دل میں کسی مومن کی محبت نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس طرح قرآن سے محبت کرنے ضروری ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ضروری ہے، آل بیت سے محبت کرنی ضروری ہے، اس طرح دوسرے مومنوں سے محبت کرنی بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مومن کا نام آتے ہوئے ہمارے دل میں جلن آ جائے، حسد آ جائے، کینہ آ جائے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کو ریپیئر کریں، اس کو کمپنسیشن اس کی کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، ہر بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں جسمانی طور پر، ان علامتوں کو دیکھ کر کے جو ہمارا فزیشین ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کون سی بیماری ہے۔ اس طرح کچھ روحانی بیماریاں ہیں، ان کو چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کون سی بیماری ہم میں پائی جاتی ہے۔ مثلا حسد کی بیماری ہے تو کسی آدمی کی ہمارے سامنے تعریف ہوتی ہے تو فوراً ہمارے دل میں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، ہم اس سے متعلق منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے متعلق زبان پر منفی الفاظ لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اگر علاج نہیں کروائیں گے تو یہ حسد کی بیماری بڑھ جائے گی جو ہمارے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور یہ جو آیت پڑھی ہے، یہ دوسری جو آیات مومنین کی صفات سے متعلق پڑھی ہیں، ان تمام آیات کا مجموعہ اس طرح نکلتا ہے کہ مومن میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں رہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل جو ہے وہ دہل جائیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، ان کو اللہ کے ذکر سے سرور آئے، پہلی علامت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے ایمان کی ایک منزل پر، وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے ایمان میں۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں نا، انسان کی کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ ترقی میں ہے۔ جو انسان آج سے 200 سال پہلے گزرا ہے، اس کے رہن میں، سہن میں، اس کی سواری میں فرق ہے آج کے انسان میں، کہ اس کی انسان کی سواری میں، رہن سہن میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ترقی کی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جب بڑھ رہا ہے تو دینی لحاظ سے بھی اسے بڑھنا چاہیے۔ آج اس کا گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، آئندہ کل آج سے اس کا بہتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ فی الحال فرض اور واجب نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں ترقی آنی چاہیے، مستحبات کی طرف آگے جائے۔ مستحبات کو بجا لا رہا ہے تو اس میں مزید وہ گہرائی سے نماز پڑھے، ایمان کے ساتھ نماز پڑھے، خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھے، اور اس کی نماز ایسے ہو جیسے کہ ایک آدمی اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ ربہم، اس آیت سے اور دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے مومن کی خصوصیات سے متعلق اللہ ربہم یتوکلون، کہ وہ مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں سے وابستہ نہیں ہیں، وہ مال پر توکل نہیں کرتے، وہ دوستوں کی دوستی پر توکل نہیں کرتے، وہ اپنے مقام اور عہدے پر توکل نہیں کرتے۔ کس پر توکل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہی انسان کو کامیاب کر سکتا ہے، کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے، عہدہ آنے جانے والی چیز ہے، مقام آنے جانے والی چیز ہے، رشتہ داریاں، تعلقات ختم ہونے والی ہیں، لیکن جو چیز پائیدار ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ اللہ پر توکل ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام اپنے امور میں، تمام جو ہے وہ اجتماعی نظام میں اللہ کے اور اس کے نبی کے پیروکار ہیں۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بات بھی کرتے ہیں، جو کسی سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، سنت نبی کے خلاف ہو، ایسا کام نہیں کرتے۔ جب ایسا کرتے ہیں تو وہ مومن کہلا سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے
مومن نے کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ انما المؤمنون، اس آیت سے اور دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کیا ہے؟ اخوہ، آپس میں بھائی ہیں. یعنی مومن دوسرے مومن کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، اپنے سے کمزور نہیں سمجھتا، اپنے سے لو نہیں سمجھتا. اگر ایسا سمجھ رہا ہے کہ سب کو برابر سمجھتا ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، سب کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہے، تو اس میں وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اگر دوسرے افراد کو جو ہے اپنے سے لو سمجھتا ہے تو وہ ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہے، وہ کمزور ہے ایمان میں. کہتے ہیں کہ جو مومن آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کا بھی احترام کریں، ان کی بھی ریسپیکٹ کریں، اور جو چھوٹے ہیں ان سے کی ریسپیکٹ کریں. جو بڑے ہیں احترام اس لیے کریں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کا احترام اس لیے کریں کہ ان کی گناہ کم ہے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کیوں ہمارے کسی کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے. نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایسا انسان جو شیطانی کام کرتا ہو کھل مکھلا واضح طور پر، اس کو اپنے آپ سے اچھا نہ سمجھیں. لیکن جو عام ہے، نارمل آدمی ہے، ظاہری طور پر گناہ آپ نے اس سے دیکھا نہیں ہے، غلطی آپ نے دیکھی نہیں ہے، اگر کرتا بھی ہے چھپ کر وہ کرتا ہے، اس کا اور خدا کا جو معاملہ ہے، آپ نے اس پر کوئی حکم نہیں لگانا کہ وہ دین کے یا مذہب کے کس درجے پر فائز ہے. بس مومن کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے مومنوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنے برابر سمجھتا ہے یا اپنے اچھا سمجھتا ہے. اور اسی آیت سے جو گزشتہ نے پڑھی ہے مومن کی صفات سے متعلق سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، اس میں واضح ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا، نبی کو فالو کرنا، دوسرے مومنوں کا احترام کرنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان سٹرگل کرے، کوشش کرے، یہ جو مال خدا نے اسے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ جو مال خدا نے ہمیں دیا ہے نا، اس نے حکم بھی دیا ہے کہ کہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اس طرح یہاں پر نا ناروے کی گورنمنٹ میں ایک سسٹم ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے مال کمانا ہے اور جائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے. سال میں حساب دینا ہے آپ نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا آپ نے، تاکہ اس حساب کے مطابق جو آپ سے وہ ٹیکس مانگیں یا ٹیکس لیں اس میں ذرا برابر کمی ہو تو جرمانہ ہو سکتا ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال طریقے سے خرچ کریں. کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا آپ کما سکیں، لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا کمائی میں پڑ جائیں، اتنا پیسوں سے وابستہ ہو جائیں، اتنا گہرائی میں چلا جائیں کمائی سے، مطلب کہ آپ کی نماز چھوٹ جائے، بچوں کا خیال چھوٹ جائے، صحت آپ کی خراب ہو جائے، آپ کے تعلقات خراب ہوتے رہیں. اتنا جو ہے وہ کمانے میں نہ پڑے. لیکن کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے حلال طریقے سے انسان. لیکن یہ جو کمایا جا رہا ہے اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، صرف اپنے اوپر آپ نے خرچ نہیں کرنا، آپ نے معاشرے کا خیال رکھنا ہے، آپ نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یتیموں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اہل بیت کے راستے میں یہ خرچ کرنا ہے. دیکھیں خدا کتنا کریم ہے، دیا اس نے، خرچ ہم سے کروا رہا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس میں برکت آتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے. اور یہ سارے جو کام ہے نا، اللہ پر ایمان لانا، خدا کے راستے میں خرچ کرنا، ذکر خدا کرنا، یہ ساری چیزوں میں پائیداری ضروری ہے. اسلام میں افراد و تفریط نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کا موڈ بن گیا، دن رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ بالکل غائب ہو گئے نماز کے سین سے، آپ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. وہ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کیا کرتے تھے، بعض کو ٹینڈ کر لیتے تھے، بعض کو زلفے رکھ لیتے تھے. استاد نے کہا کہ ایک کام کرو، درمیانہ کام کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تمہارا موڈ بن جاتا ہے ٹینڈ کروا دیتے ہو، ایک دفعہ تمہارا موڈ بن جاتا ہے زلفے رکھنا. درمیانہ کام کرو، نہ زلفے رکھو اور نہ ٹینڈ کرواؤ. اسلام بھی کہتا ہے خیر الامور اوساطها، خدا کے راستے میں بھی اگر خرچ کرنا ہے تو اس کا درمیانی کیفیت ہونی چاہیے. اس میں بھی جو ہے افراط بھی جائز نہیں ہے، تفریط بھی جائز نہیں، کنجوسی بھی جائز نہیں ہے، فضول خرچی بھی جائز نہیں.
ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کے نماز جنازے میں شرکت کی ہے, وہ بہت عظیم آدمی تھا اور میں خوش قسمت ہوں میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی ہے. امام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیا دلیل ہے؟ کہا وہ اتنا نیک تھا, اتنا اچھا تھا, اتنا پارسا تھا, اتنا پرہیزگار تھا, اتنا اللہ کے راستے میں وہ گم تھا کہ اس نے اپنا سارا مال خدا کے راستے میں دے دیے, بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا, کیونکہ اسلام نے نہیں کہا کہ سب کچھ خدا کے راستے میں بخش دو. اسلام نے جو زکوٰۃ رکھی ہے, خمس رکھا ہے, غریبوں کی مدد رکھی ہے, غربت دور کرنے کے لیے رکھی ہے. اس لیے نہیں رکھی کہ وہ اپنا سارا مال لٹا دے اور اپنے بچوں کو غریب کر دے, یہ جائز نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے جو امیر ہیں وہ امیر رہیں اپنی جگہ پر, اور دوسرے کے معاشرے کے جو غریب افراد ہیں وہ بھی غربت سے نکل آئیں, اور ہر آدمی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے, ترقی کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ 2 آدمیوں کو امیر کریں اور ان کو 2 امیر کرنے کے عوض میں 4 آدمیوں کو غریب کر دیں آپ. اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسوں کی سرکولیشن ہونی چاہیے, لیکن سرکولیشن بھی اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ ہونی چاہیے, اس میں افراط و تفرید نہیں ہونی چاہیے. اس آیت سے جو ہے وہ کچھ نکات نکلتے ہیں جو آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن نے معیار بیان کیے ہیں, مومن ہونے کا بھی معیار بیان کیا اور کمال کا بھی معیار بیان کیا کہ آپ کس طرح کامل ہو سکتے ہیں. کامل ہونے کے بارے میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تقوی انسان کو مکمل کرتا ہے, اور جب تقوی انسان کو مکمل کرتا ہے اس کے لیے ایک ماڈل بھی ہونا چاہیے کہ کون سا انسان مکمل ہے, وہ کون سا. انما المؤمنون الذین, کہ مومن وہ ہیں, ماڈل وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں شک نہیں ڈالتے اور اپنے مال کے ساتھ خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان نہ لائے, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان کے صرف میں نے اللہ پر ایمان لانا ہے, رسول پر ایمان نہیں لانا, یہ ایمان اس کا کافی نہیں ہے. بلکہ ایمان کے لیے کچھ مراحل مقرر کیے ہیں, وہ سارے مراحل آپ نے طے کرنے ہیں. اللہ پر بھی ایمان لانا ہے, آپ نے نبی پر بھی ایمان لانا ہے, گزشتہ رسولوں پر آپ نے ایمان لانا ہے, گزشتہ انبیاء پر آپ نے ایمان لانا ہے, اور ملائکہ پر آپ نے ایمان لانا ہے, اور جو ایسی مخلوق کہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں رہے لیکن خدا نے اس کی خبر دی ہے, نبی صادق نے, اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. امامت پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے کوئی ایمان بھی کم ہو تو انسان مومن نہیں کہلائے گا. دیکھیں نا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کتنا پیارا دین ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائیں, ان کی نبوت کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے, مومن نہیں رہتے. ہم مسلمان ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو اگر نہ مانیں, ان کی نبوت کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں رہتے. یعنی اسلام ایک جامع اور کمپریہنسو ایمان کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ساری ایمان کے جو پہلو ہیں وہ اس کو ملوز خاطر رکھیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس پر ثابت قدم رہنا, اس پر پائیدار رہنا, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. کئی ایسے لوگ تھے شروع میں ایمان لائے نبی پر, بعد میں مرتد ہو گئے, ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. کئی لوگ تھے جو کربلا تک امام حسین کے ساتھ رہے ہیں لیکن شب عاشور کو چلے گئے, وہ ایمان پر تھے لیکن ایمان ان کا مکمل نہیں ہوا, وہ انہوں نے انتہا تک نہیں پہنچایا. لہذا ہم نہیں کہہ سکتے جو ہے وہ ان کا ایمان مکمل ہے. اس طرح جو ہے پیغمبر کے بعد صحابہ جو امام علی کے مقابلے میں آ گئے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی پیغمبر کے زمانے میں. حضرت طلحہ اور زبیر بڑے ان کے کارنامے ہیں اسلام میں, ان کی تلوار سے اسلام کو تقویت پہنچی, ان کی شجاعت اور بہادری سے اسلام کو جو ہے وہ مشکلات سے چھٹکارا ملا. لیکن یہ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے اور ایمان کو انتہا تک نہیں پہنچایا.
اس لیے جو ہے بعض اوقات ہم ان پر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام حق پر ہے، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے۔ اور یہ ایک اور نقطہ نکلتا ہے آیت سے، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، خالی خدا پر یقین رکھنا کافی نہیں ہے، خالی رسول پر یقین رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ جو ہے کوئی ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد ہو، مال اپنا پیش کیا جائے، ساری چیزیں ہوں گی تو تب ایمان آپ کو فائدہ دے گا۔ خالی ایمان لے آنا اور اس کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ کرنا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ مومن تب مکمل ہوگا ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی بھی پائی جاتی ہوں، خدا کے راستے میں کوشش کرے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ دو قسم کا ہے، جانی جہاد ہے، جہاد کے معنی اگر ہم جو ہے عام لیں، جنرل معنی اس کا لیں، ان کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، وہ معنی اگر لیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، تزکیہ نفس معنی لیں، تو یہ دو قسم کا ہے کہ اپنی جان پر آپ کنٹرول رکھیں اور دوسرا اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کریں، تو تب جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہاں پر مومن کی نشانیوں کے لیے ایک بہترین حدیث ہے امام زین العابدین کی۔ امام زین العابدین سے امام کے ایک صحابی ہیں طاؤس یمانی، انہوں نے نقل کی ہے حدیث جس میں امام نے مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس کو مختصر ترجمے کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور پھر اس سیشن کو ہم جو ہے وہ آج کے مکمل کریں گے۔ سمیت علی ابن الحسین یقول، کہ میں نے علی ابن الحسین امام زین العابدین سے سنا، علامات المومن خمسہ، کہ امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ کل تو ماہن، راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا وہ علامتیں کون سی ہیں اپنا رسول اللہ؟ قال علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا الوراء فی الخلوہ، وہ کیا ہے؟ پرہیزگار ہوتا ہے کس میں؟ تنہائی میں۔ جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے آپ سے پرہیزگاری دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر آدمی اچھا کام کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں اچھا کام کریں، نیک کام کریں۔ دیکھیں آپ یہ چیک کیا کریں، چیک کرنا کسی کی تقوی کو نا، تو اس کی نماز کی لوگوں کے سامنے اور علیحدگی میں سیم کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے وہ آہستہ آہستہ بڑی قرت کر کے بڑے اطمینان سے سکون سے سجدے کر رہا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو وہ نماز کو نپٹاتا ہے 1-2 منٹ میں۔ وہ ایک آدمی بڑے تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، بڑا جی سجدے پہ سجدہ، رکوع جو ہے جلدی جلدی چھلانگا لگا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی آہستہ پڑھو، نماز اتنی تیز پڑھنی اچھی نہیں ہے نماز۔ اس نے کہا کہ میں جلدی جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے سپیڈ لگائی ہوئی ہے میں نے کہا یہ سپیڈ تم نے لگائی ہے نا، اس میں تم جنت سے بھی آگے نکل جاؤ گے، اور آگے نہیں نکلنا، جنت تک ہی رہنا، آگے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس انسان کی خلوت اور جلوت سیم ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے کس میں؟ تنہائی میں۔ وَالصَّدَقَةُ فِي قِلَّةٍ، پیسے نہ ہونے کے باوجود، کم پیسے ہونے کے باوجود بھی صدقہ دیتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کوانٹٹی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی نہیں ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں تو آپ نے صدقہ دیں، ذرا سے پیسے بھی ہوں تو آپ صدقہ اس میں دے سکتے ہیں۔ اور خدا کے ہاں بھی قبولیت کے لیے معیار آپ کا خلوص ہے اور آپ کی استطاعت ہے، آپ کی مقدار نہیں ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں صدقہ دیا ہے۔ خدا آپ کو خلوص کو دیکھتا ہے اور خدا آپ کی استطاعت کو دیکھتا ہے کہ آپ کی کتنے کی استطاعت تھی اور آپ نے کتنا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کم دیں گے تو قبول نہیں ہوگا، تو زیادہ دیں گے تو قبول ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے خدا کے ہاں۔ خدا کے ہاں معیار جو ہے وہ خلوص اور استطاعت ہے۔ ایک آدمی کے پاس استطاعت 1 کروڑ کی ہے، دیتا 2 کروڑ، اس کا مقام بالاتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ کی استطاعت ہے لیکن دیتا ہے 9 کروڑ خدا کے راستے میں، اس کا مقام کمتر ہے، کیونکہ خدا کو محتاج نہیں ہے ہماری
کوانٹٹی یا کوالٹی کا یا ہمارے صدقے کا یا ہماری خیرات کا. والصبر عند المعصیہ، گناہ کے وقت اپنے آپ کو روک لینا مومن کی نشانی ہے. گناہ اس کے سامنے ہے، بلایا ہوا ہے شادی والے نے اور وہاں پہنچ گیا ہے، شادی میں سب نے ڈانس کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو بھی دعوت مل رہی ہے. دل اس کا بڑا کنٹرول سے آؤٹ ہو رہا ہے کہ موقع نہ جانے دوں، شاید یہ دوبارہ موقع کل مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہو. تو وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اس میز سے دور ہو جائے، اس میز سے فاصلے پر چلا جائے، اس سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ مومن ہے. لیکن وہ کیا ہے، کود جائے وہاں پر ڈانس کے میدان میں تو مومن نہیں ہے. ایمان لایا اللہ پر، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ پکا مومن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اس پروگرام میں اپنے آپ کو روک سکے. وہاں پر جو ہے جہاں خواتین اور مرد اکٹھے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایسا سلسلے سے اپنے آپ کو روکے گا تو مومن صحیح معنی میں کہلائے گا. یعنی گناہ میں اپنے آپ کو روکنا یہ کیا ہے، یہ حقیقی مومن ہونے کی علامت ہے. گناہ پر صبر کرنا، والحلم عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور برداشت کرے، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. عام حالات میں تو ہر آدمی خوش اخلاق ہوتا ہے، پیارا اس کا مزاج ہوتا ہے، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر دے. اور پھر شریعت نے اس کے لیے طریقے بھی بتائے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو غصے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، اس جگہ سے موو کر جائیں، بات کو تبدیل کر دیں، یا وہ آدمی جس پر غصہ آپ کو آ رہا ہے اس آدمی سے تھوڑے فاصلے پر چلے جائیں تاکہ آپ کا غصہ جو ہے کنٹرول ہو جائے. اور بعض کا غصے میں انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ ساری زندگی پشمان ہوتا ہے. اور مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غصے پر کنٹرول کرتا ہے. کاظمین الغیظ وعافین عن الناس، کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. بس مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے غصے پر کنٹرول کرنا. والصدق عند الخوف، سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا مومن. خوف بھی ہوتا ہو، پریشانی بھی ہو، مشکلات بھی ہوں، لیکن جو ہے اس کو سچ بولنے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے پھر بھی وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، حقیقت کا دامن نہیں چھوڑتا، حقیقت کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ حقیقی مومن ہوتا ہے. پھر اس کو خدا کی طرف سے بشارت ہے، اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اس کو بشارت ہے. یہاں پر ہم روکتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جی کوئی سوال؟ جی